الرحمن الرحیم۔ آئیے ہم سب یہ باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کون سا عمل ہے جس کے کرنے سے آدمی جنت میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی وہ کون سا کام ہے جسے اگر ہم کریں تو جنت میں آسانی کے ساتھ داخل ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے دریافت کرتے ہیں، صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ آج تم میں سے کون روزہ دار ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آج میں روزہ سے ہوں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ آج تم میں سے کون کسی جنازے میں شریک ہوا ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آج میں جنازے کی نماز پڑھ کر آیا ہوں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں آج تم میں سے کس نے کسی غریب کو کھانا کھلایا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آج میں نے غریب کو کھانا کھلایا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں آج تم میں سے کس نے کسی مریض کی عیادت کی ہے، یعنی کسی بیمار آدمی کو دیکھنے کے لیے گیا ہے اور اس سے حالات دریافت کیا کہ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آج میں بیمار آدمی کو دیکھنے کے لیے بھی گیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے اندر یہ نیکیاں جمع ہو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ کتاب دیکھیے صحیح مسلم۔ اس حدیث سے ہمیں یہ باتیں معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں، کسی بیمار آدمی کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں یا کسی جنازے میں شریک ہو جاتے ہیں یا کسی غریب آدمی کو کھانا کھلا دیتے ہیں تو یہ جو نیکیاں ہیں یہ جنت میں لے جانے والا ہے۔ تو دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو یہ تمام کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ حضرات نے اس ویڈیو کو پورا دیکھا ہے۔ ہو سکے تو ہماری چینل قرآن و حدیث 03 کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب میں شیئر کر دیں تاکہ ان کا بھی ایمان تازہ ہو جائے، وہ بھی اللہ اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اللہ اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔